أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر وخير المعين وربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فصل الاجماع المنقول بخبر الواحد حجت عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. گفتگو ہماری امارات ظنیہ میں ہو رہی تھی کہ سابقہ دروس میں ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ امارات جو معتبر ہیں یا جن کے معتبر ہونے کا امکان موجود ہے. سب سے پہلے ظواہر کے بارے میں گفتگو کی فصل اول میں، پھر فصل ثانی میں حجت قول لغوی کے اوپر بحث کی. الفصل الثالث الاجماع المنقول. بے عنوان مقدمہ یہ مطلب واضح ہونا چاہیے کہ اجماع کے دو قسم ہیں، اجماع یا محصل ہوتا ہے یا منقول. اجماع محصل اس اجماع کو کہتے ہیں جس کو فقیہ خود حاصل کرے، تتبع، تفحص اقوال علماء، کتب علماء اور تمام آثار جتنے سابقہ گزر چکے ہیں قدما موجودین، اور ان سے ایک اجماع حاصل کرے. اس کو کہتے ہیں اجماع محصل. اگر یہ اجماع حاصل ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ حجت ہے، لا بأس بہ. لیکن اس طرح کا اجماع محصل حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ محال اگر نہ ہو تو کم از کم کیا ہے؟ انتہائی مشکل ہے کہ تمام علماء کے اقوال، تمام علماء کے کتب کو پڑھا جائے پھر خود اس کو حاصل کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے عادتاً. دوسرا قسم اجماع کا ہے اجماع منقول. اجماع منقول کے پھر آگے دو اقسام ہوتے ہیں. اجماع منقول ہے بخبر المتواتر یا اجماع منقول ہے بخبر الواحد. جو اجماع منقول ہے خبر متواتر کے ذریعے وہ محکوم بحکم حجیت ہوگا اور کأنہ اجماع محصل کی طرح ہے. جس طرح اجماع محصل اگر حاصل ہو تو مفید قطع اور اطمینان یقین ہوتا ہے، اسی طرح اگر اجماع منقول ہو خبر متواتر کے ذریعے تو یہ بھی مفید قطع ہوتا ہے، بالنتیجہ کیا ہوگا؟ حجت ہوگا. ان دونوں میں ہمارا بحث نہیں ہے، اجماع منقول بخبر المتواتر اور اجماع محصل. انما المہم جو علماء کے درمیان میں بحث ہے وہ اجماع منقول بخبر الواحد ہے، کیونکہ اکثر اجماعات جو کتب فقہا میں موجود ہیں اور جن کے دعویٰ کی گئی ہے وہ اسی باب سے ہیں، یعنی اجماع منقول بخبر الواحد. آیا اجماع منقول بخبر الواحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ اجماع حجت ہے. تمام مسلمان یعنی عامہ اور خاصہ کا. لیکن حجیت اجماع کی جو معنی ہے اس میں اختلاف ہے. وہ عامہ جو حضرات ہیں وہ اجماع کو حجت مانتے ہیں بعنوان دلیل مستقل شرعی فی مقابل السنت والکتاب. یعنی جس طرح قرآن ایک دلیل مستقل ہے احکام کے استنباط کے لیے، اسی طرح سنت دوسرا دلیل ہے، تیسرا اجماع ہے. واضح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اجماع کو کاشف عن السنت او عن الکتاب مانتے ہیں، نہیں، وہ بطریقے کیا ہے مستقل اور بنحو مستقل دلیل مستقل شرعی مانتے ہیں اجماع کو. لیکن ہم جو خاصہ ہیں، علماء امامیہ ہیں، وہ اس کے قائل ہیں کہ نہیں، اجماع بعنوان اجماع المنقول حجت نہیں ہے، بلکہ اجماع تب حجت ہوگا جب کاشف از رأی معصوم ہو. واضح ہے؟ اور جب اجماع کاشف از رأی معصوم ہوگا تو اس صورت میں اس کی حجیت کیا ہے؟ ثابت ہوگی. واضح ہے انشاءاللہ تعالی.
لہذا اجماع بعنوان اجماع ہمارے پاس حجت نہیں ہے. اجماع منقول ہے بخبر الواحد. بس وہ ادلہ جو حجیت خبر واحد کے لیے ادلہ ہیں، ان باب کے یعنی ان ادلہ کے ضمن میں اجماع منقول خبر الواحد کیا ہے، شامل ہے. یعنی خبر واحد حجت ہے، اس پہ ادلہ ہمارے پاس کیا ہے جی، موجود ہیں. خبر واحد کے موارد اور مصادیق میں سے ایک مصداق اجماع منقول بخبر الواحد ہے. بالنتیجہ خبر واحد کا مصداق ہوا نہیں ہوا. لہذا حجیت جو ثابت ہے وہ خبر واحد کے لیے ثابت ہے، نہ کہ اجماع کے لیے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں، اس وجہ سے وہ ادلہ جو حجیت خبر واحد پر قائم ہیں وہ اپنے عموم و اطلاق میں شامل ہیں مختلف مصادیق کو، اور ان مصادیق میں سے ایک مصداق اجماع منقول بخبر الواحد ہے. بالنتیجہ اجماع منقول بما ہو اجماع منقول ہمارے نظر میں حجت نہیں ہے. خوب رہا سوال یہ کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کشف رائے معصوم کیسے ہو اجماع سے، کس طرح ہم اجماع علماء سے یعنی اجماع منقول بخبر الواحد ہے اس سے رائے معصوم کو قطعاً کشف کریں. کرے کہ اجماع سے رائے معصوم کے کشف کرنے کے مختلف طرق ہیں. ان میں سے 3-4 طریقے جو ہیں مصنف قدس سرہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا ہے اجماع دخولی، واضح ہے. دوسرا قسم ہے اجماع حسی. تیسرا ہے حدثی. اور چوتھا کیا ہے جی، لطفی. اور بعض بانجنا کیا ہے اجماع تشرفی آپ کہہ لیں، اس کا نام رکھ لیں. خوب قسم اول اجماع دخولی. یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب علماء کا سب کا اتفاق ہے کسی بھی نظریے میں کہ یہ جو حکم ہے مثلا اس طرح ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور یہ اجماع بھی کیا ہے جی 2-4 علماء کا نہیں ہے، تمام زمانے کے علماء کا ہے. اور ان مجمعین میں کچھ افراد ایسے ہیں جو معلوم النسب نہیں ہیں. واضح ہے، کیونکہ اگر معلوم النسب ہو تو پتہ ہے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے. کچھ ہیں جو مجہول النسب ہیں، اور جب مجہول النسب موجود ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان مجہول النسب میں سے ایک کیا ہو، امام ہو. بالنتیجہ جو اجماع دخولی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجمعین میں امام داخل ہے، لیکن شرط ہے کہ مجمعین میں کچھ افراد ایسے ہوں جو مجہول النسب ہوں. کیونکہ اگر سارے مجہول کیا ہے جی معلوم النسب ہو تو پتہ ہوگا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں. بالنتیجہ امام کے ان میں داخل ہونے کا اصل احتمال ہی باقی نہیں رہتا نا. ہاں، جہاں پر کیا ہے کچھ مجہول النسب ہو تو احتمال رہتا ہے کہ امام ان میں داخل ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مجہول النسب افراد میں سے ایک فرد امام ہے. لہٰذا اجماع میں جب امام داخل ہو گیا تو اس فرد میں اجماع کیا ہے، بعبارت اخری جس چیز پر اجماع ہے حقیقت میں امام بھی اس کے ساتھ ہے. اور اس طریقے سے کشف ہوتا ہے کہ رائے معصوم کیا ہے ان مجمعین کے ساتھ ساتھ ہے. ایک طریقہ کیا ہے جی، یہ ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے یعنی علماء نے نام دیا ہے اجماع دخولی کا. دوسرا اجماع اللطفی. کیا مقصود ہے اجماع لطفی سے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء امت کا اتفاق ہو. اجماع دخولی کس قسم میں شامل ہوگا؟ یا منقول کے منقول بخبر الواحد. اجماع دخولی جی، منقول بخبر الواحد یعنی اجماع جو منقول بخبر الواحد ہے اس کے اقسام ہیں. پہلا قسم اجماع دخولی ہے. دوسرا قسم اجماع منقول بخبر الواحد کا اجماع لطفی ہے ببرکت قاعدۃ اللطف. توضیح ذالک، کیا قاعدہ لطف، کیا مقصود ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر امت کے علماء کا اتفاق ہو کسی رائے کے اوپر، شارع کے اوپر ضروری ہے کہ اگر
وہ رائے جس رائے پر اتفاق علماء ہے وہ خلاف واقع ہے از باب قاعدہ لطف شارع کی تقاضا یہ ہے کہ مکلف کو جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور ہٹائے، یعنی وہ تمام چیزیں جو اطاعت کے لیے معین و مددگار ہیں ان کی طرف رہنمائی کرے، اور وہ تمام چیزیں جو کیا ہے جی عصیان اور معصیت میں پڑنے کا سبب بن سکتی ہیں ان سے نہیں کرے۔ یہاں پر علماء کا اتفاق ہے کسی چیز کے اوپر، اگر یہ علماء کا اتفاق جس رائے اور جس کیا ہے مسئلے کے اوپر وہ خلاف واقع ہوتا تو معصوم کے اوپر بے عنوان و ببرکت قاعدۃ اللطف ضروری ہوتا بحکم العقل کہ آ کر اس اجماع کی مخالفت کرتا، واضح ہے، اور ان مجمعین میں خلاف ایک اس اجماع کے خلاف کیا ہے قول پیدا کر دیتا، کسی بھی طرح کسی کے کیا ہے جی کسی کو ہدایت کر کے کہتا مثلا کیا ہے جی یہ اس کے خلاف یہ اجماع درست نہیں، اس کے خلاف یہ ہونا چاہیے، لیکن امام نے یا معصوم نے اس اجماع کیا ہے جی علماء کا کیا ہے جی کوئی بھی ایسا طریقہ جو اس کے خلاف ہو، کوئی بھی مخالف کرینہ کسی طریقے سے اس اجماع کی مخالفت نہیں کی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اجماع کاشف از رائے معصوم ہے اور معصوم خود ان مجمعین میں کیا ہیں داخل ہیں، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِلَّا اگر داخل نہ ہوتا تو اس صورت میں قاعدہ لطف کی تقاضا یہ تھی کہ مکلف کو شارع مفسدے میں پڑھنے سے روکتا، کیونکہ اگر اجماع خلاف واقع ہے اس کا مطلب مفسدے میں پڑھ رہے ہیں، اور مفسدے میں ایک دو بندے نہیں علماء ہیں، اس کا مطلب علماء ہیں، اس کے اتباع میں کتنے لوگ جو ہیں ان کے اتباع میں ہوں گے، یہ سارے مفسدے میں پڑھ رہے ہیں اور شارع کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود منع نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے شارع القاء فی المفسدہ کر رہا ہے، یعنی مکلفین کو چھوڑ رہا ہے تاکہ کیا ہے مفسدے میں پڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہاں سے ہم کہہ رہے ہیں ممکن نہیں، کہہ رہے ہیں کہ لطف شارع کی تقاضا یہ ہے، واضح ہے، بحکم العقل، شارع کا لطیف ہونا، شارع کا اپنے بندوں کے اوپر محسن ہونا، یہ لطف تقاضا کر رہا ہے کہ اگر بندے کیا ہے معصیت میں پڑھ رہے ہوں تو شارع کیا ہے ہدایت کرتا۔ یہاں پر جب کہ اجماع کام کیا ہے اور اس اجماع کے خلاف کوئی کیا ہے کرینہ موجود نہیں ہے، کوئی مخالف موجود نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماع کاشف از رائے معصوم ہے اور معصوم اس رائے کے ساتھ کیا ہے موافق ہے ان مجمعین میں، واضح انشاءاللہ تعالی۔ بعبارت اخری ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہے مجمعین کے اجماع اور کشف از رأی معصوم میں، کہ اگر یہ اجماع حجت نہ ہوتا تو بحکم العقل ببرکت قاعدۃ اللطف شارع ان کو اس سے منع کرتا، منع نہیں کیا، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے جی یہ اجماع حجت ہے اور کاشف از رأی معصوم، واضح انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہاں تک۔ اس کے بعد تیسرا قسم کیا ہے جی اجماع کا ہے اجماع حدثی۔ حدث کہتے ہیں آپ ہر اس علم اور معرفت کو جو حواس ظاہریہ کے علاوہ سے آپ حکم لگاتے ہیں۔ ایک تو آپ کیا ہے جی کسی بھی علم کو حاصل کرتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں حسی، دیکھ کر، چکھ کر، سونگھ کر، لمس کر کے، یعنی حواس کے ذریعے سے علم حسی۔ اس علم حسی کے مقابلے میں حدث ہے، اندازہ گیری ہے، ہاں جی، یعنی امور غیر حسیہ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے قرائن سے کسی طریقے سے۔ تو اجماع حدثی سے مقصود کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اجماع حدثی کے دو قسم حقیقت میں، حدث واضح ہوا انشاءاللہ حس کے مقابلے میں ہے، یعنی ایک مطلب آپ علم حاصل کرتے ہیں حس کے ذریعے امور حواس خمسہ کے توسط سے، اس کو
حسی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جہاں پر آپ معرفت کوئی چیز حاصل کریں حواس خمسہ کے علاوہ کسی اور چیزوں کے ذریعے، اس کو حدث کہتے ہیں۔ یہاں پر جو اجماع منقول بخبر الواحد ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اجماع منقول بخبر الواحد حدثی ہے۔ واضح ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ حدث جو مجمعین اس کو حجت قرار دے ہیں اجماع منقول بخبر الواحد کو، یہ اسباب حدث ہے، یعنی یہ کچھ ایسے امور بدیہی اور امور واضحہ کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پر حکم واقعی یہی ہے جس پر اجماع قائم ہے۔ یہ حدث ہے نا، کوئی دلیل لفظی موجود نہیں ہے، کچھ موجود نہیں ہے، بس کچھ امور ان کے پاس ہیں جن امور کو کے ملحوظ خطر رکھتے ہوئے یہ اس کو کیا ہے جی حجت مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اجماع حدثی کاشف از رائے معصوم ہے عادتاً۔ کیوں جی؟ کہ اس وجہ سے عام طور پر یہ امور بدیہی جو مقدمات و اسباب جن سے کیا ہے جی اجماع منقول اور کشف رائے معصوم کا ان کو یقین حاصل ہوتا ہے، کہ عادتاً اور عرفاً کسی بھی شخص کے سامنے آپ اگر یہ پیش کریں تو ان کو یہ کیا ہے جی یقین حاصل ہو جائے گا کہ حکم یہی ہے جس پر اجماع کیا ہے قائم ہے۔ لہذا ان امور اور اسباب بدیہیہ کے اوپر ان کو مستند قرار دیتے ہوئے اجماع منقول بعنوان حدث کیا ہے اس کے حجت کے علماء قائل ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے جی ایسے امور ہیں کہ عادتاً کسی لوگوں کے پاس اگر پیش کی جائیں تو بعید نہیں ہے کہ وہ اسی نظریے کو اختیار کریں جس پر علماء کا اتفاق ہے۔ بالنتیجہ ان امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اجماع کی حجیت کے درمیان اور ان امور کا کاشف از رائے معصوم ہونے کے درمیان میں ملازمہ عادی پایا جاتا ہے۔ عادتاً لوگ کیا ہے اگر یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس سے کیا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ رائے معصوم یہی ہوگی، کیونکہ کچھ امور بدیہیہ ہیں، کچھ امور کیا ہے جی واضحہ ہیں۔ ایک کیا ہے جی بیان حدث کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حدث جو آپ لگاتے ہیں وہ اسباب اور امور بدیہیہ کی کو ملحوظ خاطر ان کو منشأ قرار دے کر نہیں، بلکہ ایسے کیا ہے جی امور جو بدیہی نہیں ہیں، نظری ہیں، واضح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ بعض علماء کے بارے میں کہا گیا ہے، کچھ افراد کہتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے کے 10 علماء فلاں 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 اگر ان کا کسی کیا ہے جی مسئلے پر اتفاق حاصل ہو تو مجھے کیا ہے جی یقین اور قناعت حاصل ہوگی کہ یہی رائے جو ان کی ہے یہی رائے معصوم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر شیخ توسی کے زمانے میں کہ شیخ توسی ان کا استاد شیخ مفید کلینی فرض کریں اگر ہم اثر ہوں، اس طرح کے اگر 10 علماء مل جائیں تو کیا ہے جی اور سب کا اتفاق ہو اس نظریے کے اوپر، تو عین ممکن ہے بعض افراد دعویٰ کریں کہ اگر یہ 10 افراد مل جائیں اور تو جس مسئلے پر اور جس چیز پر اجماع ان کا ہے میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ وہی حکم معصوم ہے۔ لیکن یہ جو 10 افراد کے اجماع سے اس کو اطمینان اور قناعت حاصل ہو رہی ہے، یہ عادتاً کیا ہے سب لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کو کہیں نہیں ہوتی قناعت، کیا ہے جی کشف رائے معصوم سے قطعاً ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ان افراد کے اس حدث کا جو منشأ ہے وہ شیء نظری ہے، یعنی ان 10 علماء جو اس کے نظر میں معتبر ہیں ان کے وجہ سے ہے۔ ایسے اسباب نہیں ہیں یہ 10 علماء کا اجماع جو بدیہی ہوں کہ عادتاً لوگوں کے سامنے اسباب پیش کیے جائیں تو ان کو یقین حاصل ہو کیا ہے جی رائے معصوم کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض کو حاصل ہو سکتا ہے بعض کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اجماع حدثی کا دوسرا قسم یہ ہے کہ جس کا منشأ امور بدیہی نہ ہو بلکہ نظری ہو، جیسے کہ مثلا 10 علماء کا اتفاق ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ خوب کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 افراد کا اتفاق کسی مسئلے کے اوپر ہونا یہ کاشف از رائے معصوم ہے اتفاقاً، لا کیا ہے عادتاً،
کیونکہ اگر امور بدیہیہ ہوں تو عادتاً سب لوگوں کو اس طرح کیا ہے کشف رائے معصوم کا یقین حاصل ہوگا، لیکن اگر اس طرح ہو تو اتفاق ہوتا ہے، یعنی بعض لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، بعض کو حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ اجماع حدسی ہے لیکن اتفاقی۔ ملازمہ جو پایا جاتا ہے رائے معصوم اور اس اجماع حدسی کے درمیان میں ملازمہ اتفاقی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، کچھ کو حاصل نہیں ہوتا، عین ممکن ہے۔ واضح انشاءاللہ تعالیٰ؟ خوب، اگر یہ اجماع حدسی واضح ہے تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ فلاں عالم اجماع دخولی کا قائل ہے، فلاں کیا ہے جی اجماع لطفی کا قائل ہے، اور کون سا اجماع حدسی کا قائل ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ کرے کہ دو طریقے ہیں اس کے معلوم کرنے کے۔ ایک خود علماء کی صراحت، مثلا کوئی عالم کہتا ہے کہ الاجماع المنقول بخبر الواحد ان کان لطفیا فہو حجۃ عندی، ہم سمجھ لیں کہ ان کے نظر میں اجماع منقول خبر الواحد جو لطفی ہے وہ حجت ہے، لہذا صراحت کرتا ہے کہ اجماع لطفی میرے نزدیک حجت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اجماع کیا ہے جی دخلی میرے نظر میں حجت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اجماع کیا ہے جی حدثی میرے نظر میں حجت ہے، فہو، جو صراحت جس کی کرتا ہے وہی ہے۔ لیکن اگر صراحت نہ ہو تو کیسے کیا ہے ہمیں معلوم ہو کہ یہ کس اجماع کے حجت، یعنی اجماع منقول بخبر الواحد کے ان اقسام میں سے کس کی حجت کا قائل ہے؟ کہہ رہے کہ کچھ قرائن ہیں جن قرائن سے ہم کشف کر سکتے ہیں کہ یہ کس نظریے کا قائل ہے۔ مثال کے طور پر تقریباً جمی متاخرین علماء اجماع دخولی، اجماع لطفی کے حجیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے کتب میں اجماعات کی حکایت کرتے ہیں کہ اس بات پہ اجماع ہے، اس بات پہ اجماع ہے۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس اجماع کی بات کر رہے ہیں؟ جواب اجماع حدثی کی، واضح اجماع حدثی ہے، کیونکہ جب وہ قائل ہیں کہ اجماع لطفی حجت نہیں ہے، یعنی شارع پہ ضرور نہیں ہے کہ اسباب لطف آ کر بندوں کو کیا کرے، ان کی ہدایت کرے اور مفسدے سے کیا ہے بچائے، نہیں، بندوں کو خود کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اجماع دخول میں مجمعین میں امام کا کیا ہے داخل ہونا کیا ہے ضروری ہو، ایسا کیا ہے ضروری نہیں ہے، ممکن ہے جو معلوم کیا ہے مجہول نسب ہو، وہ سارے مجہول نسب امام کے علاوہ افراد ہوں۔ کس نے کہا کہ مجہول نسب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان میں سے ایک امام ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وقت کا امام ہو اور مجہول نسب ہو؟ ہاں جی، علیہ حال، تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا اجماع دخولی و لطفی کیا ہے متاخرین کی نظر حجت نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں اجماع العلماء علی ھذا الشیء، اپنی کتابوں میں اپنے کیا ہے تقریرات میں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کس اجماع کی بات کر رہے ہیں؟ اجماع حدثی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ دو کو تسلیم کیا ہے جی نہیں کیا، اس کا مطلب تیسرا کیا ہے تسلیم کر رہے ہیں۔ خوب، یا بعض افراد کیا ہے جی اگر مدعی اجماع کریں، دعویٰ کریں کہ اس مسئلے میں اجماع ہے، اور ان کے اوپر کوئی کیا کرے مخالفت میں کہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے جی اجماعی نہیں ہے، تو جو مدعی اجماع ہے وہ اس شخص کو جو دعویٰ اجماع کو رد کر رہا ہے اس کو یہ کرے کہ آپ نے جن کے خلاف کی بات کی ہے کہ جو اجماع کے خلاف ہیں وہ سارے معلوم النسب ہیں، واضح ہے، لہٰذا ان کا خلاف کیا ہے مضر نہیں ہے اجماع کے لیے۔ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ یہ کس اجماع کی حجت کے قائل ہیں؟ جواب اجماع دخولی کی حجت کے قائل ہیں۔ یہ معلوم النسب کیا ہے جی جو مضر ہو سکتے ہیں جس اجماع کے لیے، وہ کیا ہے اجماع دخولی ہے، واضح ہے، اجماع دخولی کے لیے مجہول النسب کیا ہے مضر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اجماع کا جو مخالفت کرنے والا کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں اس اجماع کے آپ کے مخالف ہیں، یہ مدعی اجماع جواب دیتا ہے کہ سارے معلوم النسب ہیں، اس کا مطلب یہ معلوم نسب ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے اجماع دخولی کے مخالف اس کی حجت کو کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ ہاں، مخالفت اگر مجہول النسب کی ہو تو عین ممکن ہے کہ ان میں معصوم ہو، لہٰذا اجماع حجت نہیں رہے گا۔ کہہ رہے کہ اس طرح کے طرق سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کون کیا ہے کس اجماع کے حجیت کا قائل ہے۔ تیسرا اجماع، چوتھا اجماع تشرفی۔ اجماع تشرفی سے مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص اجماع کی دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ انتہائی کم کیا ہے علماء کو اس کا شرف حاصل ہوتا ہے جو کیا ہے کمال کے آخری مرتبے تک پہنچے اور کہے کہ خود میری امام سے ملاقات ہوئی، امام سے خود میں نے یہ حکم سنا ہے۔
لیکن لوگوں کے سامنے آ کر یوں کہے کہ امام سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے خود امام سے سنا ہے، یہ اظہار نہیں کر سکتا. کیوں؟ تقیے کی وجہ سے. امام کی جان کو خطرہ ہے، یا خود اس کے لیے کیا ہے، پرابلم ہو سکتا ہے، یا ان روایات کی وجہ سے جو روایت کر رہی ہیں کہ اگر غیبت کے زمانے میں کوئی شخص امام سے ملاقات کی کیا ہے جی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. واضح ہے. اب اگر یہ شخص کیا ہے دعویٰ کرے ولو امام سے مل چکا ہو، امکان ہے، اس کے محال نہیں ہے، اگر یہ استظہار کر، اس کا مطلب کیا ہے، جھوٹے ہونے کا اس پر الزام لگے گا. اس وجہ سے کیا ہے اظہار نہیں کہتا، صراحت نہیں کہتا کہ کیا ہے جی امام نے یوں کہا ہے، بلکہ کہتا ہے اجماع العلماء. واضح، اجماع العلماء کہہ دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماع العلماء کہنا اس وجہ سے کہ امام سے مستقیماً اس نے سنی ہے، لیکن یہ بات کیا ہے اس کے لیے تقیہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہنا. بالنتیجہ اجماع العلماء اجماع کی دعویٰ کرتا ہے. اس کو اجماع تشرفی کیا ہے کہتے ہیں. پڑھنا ہے الاجماع المنقول بخبر الواحد. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں عبارت میں. حجت عند کثیر ممن، اجماع منقول خبر واحد کے ذریعے حجت عند کس کے نظر میں، کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، بہت سارے علماء کے نظر میں جو قائل ہیں کہ خبر بالخصوص، بالخصوص یعنی بدلیل خاص حجت ہے. من جہت، لیکن یہ اجماع منقول جو حجت ہے کس لحاظ سے حجت ہے، من جہت انہ من افراد ہی، یہ اجماع منقول بخبر الواحد افراد خبر واحد میں سے ہے. من دون ان یکون علیہ، بغیر اس کے کہ ان یکون علیہ یعنی علی اعتبار الاجماع المنقول دلیل بالخصوص، اجماع منقول پر خود اس کے حجت پر کوئی دلیل مخصوص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اجماع منقول بخبر الواحد، کیونکہ خبر واحد کے مصادق میں سے ہے، اس وجہ سے جو خبر واحد کے حجت کے قائل ہے وہ اس کے حجت کے قائل ہیں. فلا بد فی اعتبارہ، یعنی اعتبار اجماع المنقول من شمول ادلت اعتبارہ، اس کے معتبر اور حجت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ من شمول ادلت اعتبارہ ہی کی خبر واحد کی طرف جا رہی ہے کہ وہ ادلہ جو خبر واحد کے معتبر ہونے پر دلالت کر رہے ہیں وہ شامل ہوں لہو یعنی اجماع منقول کو، بعمومہا او اطلاق، یا تو وہ ادلہ عمومہ اطلاق کی زمین ادلہ کی طرف جا رہی ہے، وہ ادلہ اپنے عموم میں یا اطلاق میں کیا ہے جی اجماع منقول بخبر واحد کو کیا ہیں شامل ہوں. بالنتیجہ اجماع منقول حجت ہے اس باب سے کہ وہ خبر واحد کے مصادق میں سے، وإلا اجماع منقول بما ہو اجماع منقول ہمارے نظر میں حجت نہیں ہے. کما قال ہو المسلک المخالف، وہ ان کے نظر میں اجماع کیا ہے جی مستقلاً دلیل شرعی ہے. وتحقیق القول فیہ یستدعی رسم امور، قول کیا ہے جی حق کون سا ہے، وہ مستدعی ہے کہ ہم کچھ امور پہ عنوان مقدمہ ذکر کریں تاکہ مطلب تک کیا ہے صحیح قول تک پہنچ سکیں. الاول ان وجہ، امر اول یہ ہے ان وجہ اعتبار الاجماع هو القطع برأی الامام، اجماع منقول کے معتبر ہونے کا جو ملاک اور وجہ ہے وہ قطع برأی الامام ہے. اگر اجماع سے رائے امام کا قطع حاصل ہوتا ہے تو اجماع حجت ہوگا، وإلا حجت نہیں ہوگا. لیکن کیسے قطع حاصل ہو، وہ مستند القطع بہ یعنی برأی الامام، لحاکیہ یعنی لحاکی الاجماع، جو اجماع کی حکایت کر رہا ہے اس کو رائے امام کے کیا ہے جی کشف کرنے کا جو مستند ہو سکتا ہے علی ما یظہر من کلماتہم، جو کلمات علماء سے جو حکایت کرتے ہیں اجماع کی، ان سے کیا ہے ہوا مستند اول علمہ کون سا علم الحاکی یعنی جو حکایت کر رہا ہے اجماع، بدخولہ علیہ السلام فی المجمعین شخصا ولم یعرف عینا. پہلی دعویٰ وہ یہ کریں کہ علم حاصل ہے کہ امام مجمعین میں داخل ہے، خود امام شخصاً داخل ہے، لیکن ولم یعرف عینا، لیکن امام کا تشخص بعین ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ امام مجمعین میں ہے لیکن مجہول النسب ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کہ کون سا کیا ہے جی ہاں جی کون سا امام، یہ نہیں مقصود، یعنی مجمعین میں کیا ہے جی امام کی تشخیص تعین خارجی نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ مجمعین میں امام ہے. یہ ہم نے عبارت اخرى کیا ہے تعبیر کی اجماع دخولی، یہ قائل ہیں یہ اجماع دخولی سے عبارت اخرى ہے. او قطعہ، قطع یعنی قطع حتماً مجہول نسب کا قائل ہونا پڑے گا، یعنی اجماع دخولی تبھی حجت ہے جب یہ ضمیمہ ہم کریں،
لم یعرف عینن یعنی یہی مجہول نسب ہونا چاہیے. ولی اگر سارے مثلا 100 فرد اجماع کے قائل ہیں، اجماع منقول بخلاف الواحد کے، سب کا پتہ ہے کہ معصوم نہیں ہے، مثلا غیر معصوم ہے، تو یہ اجماع حتماً اس میں امام شامل نہیں ہے، حجت نہیں ہوگا. ان کا جو مبنی ہے کہ ہمیں علم حاصل ہے کہ مجمعین میں امام ہے. کیسے علم حاصل ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ مجمعین میں بعض مجہول نسب ہیں، ان مجہول نسب میں کیا ہے؟ ایک امام ہے، لہٰذا اجماع کیا ہے؟ دخولی ہے، یعنی امام ان میں داخل ہے. بالنتیجہ جب امام داخل ہے تو جو جس نظریے اور رائے پر اجماع قائم ہے وہی رائے امام ہے. اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ مجہول نسب میں عین ممکن ہے امام نہ ہو، تو پھر کیسے آپ استدلال کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یقین نہیں ہے. ہاں، یقین نہیں ہے، یعنی جس طرح احتمال عدم دخول کا ہے اس طرح احتمال دخول کا ہے یا نہیں ہے. یعنی عین ممکن ہے، احتمال ہے یا نہیں ہے. یکفی ھذا، وہ کہہ رہے کافی ہے. مجہول النسب میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ امام ہے یا نہیں ہے، لیکن احتمال ہے نہیں ہے، یہ کافی ہے. بس یہ اس کا مطلب یہ احتمال ہو کہ امام داخل ہے تو اس کا مطلب حجت ہے. او قطعہ یعنی قطع رأی المعصوم باستلزام ما یحکیہ، کہ جو آپ حکایت کر رہے ہیں ما یحکی یعنی وہ اجماع لرأیہ علیہ السلام عقلاً، یا رأی معصوم کا قطع حاصل ہوتا ہے ملازمہ عقلی سے، من باب اللطف. ملازمہ عقلی یوں کہ اگر امام کیا ہے جی مجمعین کو دیکھتا اور وہ کیا ہے کسی ایسی چیز پر اجماع ہوتا جو خلاف واقع تھا، تو امام کے اوپر اسباب لطف ضروری تھا کہ ان کو مفسدے میں پڑنے سے بچا لے. امام نے نہیں روکا. بحکم العقل ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجمعین اور کشف رائے امام میں کیا ہے ملازمہ عقلی پہ جاتا ہے. بالنتیجہ یہ اجماع کیا ہے کاشف رائے معصوم ہوگا، حجت ہوگا. واضح. او عادتاً، یہ عقل میں باب لطف، یہ یعنی اجماع لطفی کی بات ہو رہی. او عادتاً، یا اجماع حدث. اجماع حدث میں ہم نے کہا کہ دو قسمیں. حدث کا منشا اگر امور بدیہی اور ضروری ہوں تو یعنی مجمعین کے اجماع اور کشف از رائے معصوم میں ملازمہ جو ہوگا وہ عادی ہوگا. یعنی عادتاً لوگوں کے پاس اگر یہ اسباب امور بدی بیان کیے جائیں تو اس صورت میں یہ کاشف ہوں گے کس سے؟ رائے معصوم سے. لہذا ملازمہ ہوگا عادتاً. او اتفاقاً، یا اجماع اور رائے معصوم میں ملازمہ ہوگا اتفاقاً. اس کی ہم نے کون سی مثال دی؟ جب 10 علماء وال کیا ہے جی جمع ہو جائیں، کسی کے نظر میں 10 علماء کا جمع ہونا کسی کے کیا ہے جی رائے کے اوپر یہ کاشف ہے قطعاً کہ رائے معصوم اس میں شامل ہے. لیکن یہ ملازمہ جو ہے مجمعین کا کیا ہے جی 10 افراد کا کسی بات کے اوپر جمع ہونا، یہ کسی شخص کے لیے کیا ہے جی سبب بنتا ہے کہ اس کو یقین حاصل ہو کشف، اور یہ کشف رائے معصوم کے لیے کیا ہے جی کافی سمجھتا ہو. لیکن یہ اتفاقاً ہے، سب لوگوں کے اس طرح حاصل نہیں ہوتا کہ 10 علماء اکٹھے ہو جائیں تو یہ کاشف قطعی ہیں رائے معصوم سے. ایسا نہیں ہے، بعض لوگوں کو کیا ہے جی حاصل ہو سکتا ہے. لہٰذا یہاں پر ملازمہ اتفاقی ہے بین اجماع 10 افراد و بین کشف رائے عن المعصوم. عادت کی مثال کیا دی تھی؟ عادتاً جہاں پر اسباب بدیہی ہوں. عادتاً یعنی ہاں جی مثال کے اوپر یعنی تمام آثار کیا ہے جی پورے علماء کے کسی زمانے کے پورے علماء اکٹھے ہوں کسی بات کے اوپر، اور روایات میں بداحت سے اس جس بات پر رائے پر اجماع ہے قرائن اور صراحت موجود ہوں. واضح ہے. تو اس صورت میں کیا ہے عین ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ قرائن مقام حالیہ اور قرائن حالیہ مقالیہ اور جمیع زمانے کے ایک مثلا فرض کریں آج کل کے دور میں اگر سارے ہمارے مراجع جتنے بھی حی موجود ہیں اگر سارے کسی بات پہ اتفاق کر لیں اور ہم روایت میں تفوض کریں تو اسی اجماع کے قریب قریب ہمیں قرائن حالیہ مقالیہ ملتا ہے. تو اس صورت میں بداہتاً پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا اجماع کیا ہے پیش کیا جائے عام لوگوں کے سامنے تو ان اسباب کو دیکھ کر، اسباب کون سے؟ جمیع اثر کے اور باقی قرائن حالیہ جو روایات سے کشف کرتے ہیں یا کسی اور ادلہ سے کشف کرتے ہیں، اگر یہ پیش کیے جائیں تو عادتاً لوگوں کو اس اجماع اور رائے معصوم کے درمیان میں کیا ہے جی ملازمہ سمجھ میں آئے گا. کہتے ہیں کہ حتماً کیا ہے اگر یہ اسباب فراہم ہو تو حتماً یہ کاشف و ذرائع معصوم ہیں عادتاً، یعنی عام لوگوں کو، نہ کہ خواص کو.
और इत्तिफ़ाक़न मिन जिहत हदस रायही अलैहिस्सलाम, ये मिन जिहत हदस रायही ये आदतन और इत्तिफ़ाक़न दोनों के साथ मरोद है। इल्लम तकुन मुलाज़मतुन बैनहुमा, ये वाव जो है इजाफ़ी है, हक़ीक़त में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इल्लम तकुन मुलाज़मतुन बैनहुमा अक़लन वला आदतन, क्यों कह रहे हैं कि ये जो ये इत्तिफ़ाक़ है मिन जिहत हदस रायही, ये हकीकत में इबारत है वहाँ पर जहाँ पर मुलाज़मा इत्तिफ़ाक़ी पाया जाता हो, किसके दरमियान में, इजमा और राय मासूम के दरमियान में। ये कब, इल्लम तकुन मुलाज़मतुन बैनहुमा अक़लन, क्योंकि अगर मुलाज़मा अक़ली है तो वही कायदे लुत्फ़ की तरफ मरजा होगा। वला आदतन, और नहीं मुलाज़मा आदी हो, क्योंकि अगर मुलाज़मा आदी है तो वो असबाब बदीही और ज़ाहिरी वो इजमा यानी हदसी का किस्म अव्वल है। लिहाजा कह रहे हैं कि यहाँ पर वाह अगर क्या है जी हज़फ हो तो अहसन है, लेकिन अगर हो भी तो इतना खलल नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है कैद है इत्तिफ़ाक़न के लिए, यानी यूँ है आदतन औ इत्तिफ़ाक़न इल्लम तकुन मुलाज़मतन बैनहुमा अक़लन औ वला आदतन। ये इत्तिफ़ाक़न कब होता है, जब मुलाज़मा अक़ली या आदी न हो। कैसे आपको पता चला कि इत्तिफ़ाक़ी करें, कमा हुआ यानी इल्ज़ाम इत्तिफ़ाक़ी तरीक़तुल मुतअख़्खिरीन फ़ी दावल इजमा, मुतअख़्खिरीन उलमा का क्या है इजमा में यही तरीक़ा है कि वो कुछ 8-10 उलमा के इजमा को क्या है देखते हैं तो अजमाल उलमा की दावा कर देते हैं। हैसु अन्नहुम यानी मुतअख़्खिरीन हज़रात मा अदम अल एतिक़ाद बिल मुलाज़मतिल अक़लिया वल मुलाज़मतिल आदिया ग़ालिबन, जहाँ पर इनको मुलाज़मा अक़लिया यानी कायदे लुत्फ़ के कायल नहीं है, वलल मुलाज़मतिल आदिया यानी क्या है जी इजमा हदसी, जहाँ पर क्या है मंशा उसका असबाब ज़रूरी हो, उसके जब कायल नहीं है तो ग़ालिबन किसके कायल होते हैं, ये किसके, इजमा हदसी इत्तिफ़ाक़ी के, यानी मुलाज़मा इत्तिफ़ाक़ी है। व अदमिल इल्म बिदुख़ूल जनाबिही फ़िल मुजमिईन आदतन, और जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजमिईन में आदतन दुख़ूल क्या है का इल्म नहीं होता, इसके बावजूद यानी न मुलाज़म अक़ली के कायल हैं यानी कायदे लुत्फ़ इजमा लुत्फ़ी, न मुलाज़म आदि के कायल हैं यानी इजमा हदसी, जहाँ पर मंशा इसका क्या हो असबाब ज़रूरी और बदीही हों, नहीं क्या है इजमा दुख़ूली के कायल हैं, इसके बावजूद यहकून अल इजमा कसीरन, ये यहकून ख़बर है अन्नहुम की, यानी अन्नहुम मा अदम जमी शा यहकून अल इजमा कसीरन, हिकायत करते हैं बहुत सारे इजमात की। इससे क्या पता चल रहा है कि ये इजमा इत्तिफ़ाक़ी के क्या हैं जी कायल हैं, कि जहाँ पर मुजमिईन के राय और राय इमाम के दरमियान में मुलाज़मा इत्तिफ़ाक़ी है। कमा अन्नहु यज़हर मिम्मन इअ्तज़र अन वजूदिल मुखालिफ, जिस तरह ये बात ज़ाहिर होती है मिम्मन उस शख्स के लिए जो इअ्तज़र अन वजूदिल मुखालिफ, जो ये उज़्र पेश करे वजूद मुखालिफ से कि बिअन्नहु मालूमुन नसब, कोई इजमा की दावा करता है इजमा दुख़ूली का, मद मुकाबला अगर कहता है कि इस इजमा के मुखालिफ क्या हैं मौजूद हैं, ये जो दुख़ूली का कायल है वो कहता है कि वो मुखालिफ सारे मालूमुन नसब हैं, इससे क्या पता चलता है हाँ जी कि इजमा दुख़ूली की हुज्जत का कायल है। इसी तरह मुतअख़्खिरीन हज़रात न क्या है कायदे लुत्फ़ को मानते हैं, न इजमा दुख़ूली के कायल हैं, न मुलाज़मा आदि को मानते हैं बैन अल इजमा व बैन राय का मासूम। इससे क्या पता चलता है कि किसके कायल है, मुलाज़मा इत्तिफ़ाक़ी के कायल हैं। नहीं इससे मुराद यहाँ एक शक्ली सूरत में मतलब उलमा इजमा किया उन्होंने किराए और नहीं कौलन हाँ राय मासूम मुजमिईन में, यानी इजमा दुख़ूली वाले कहते हैं कि मुजमिईन में इमाम की राय दाखिल है। ऐसा नहीं है कि मुजमिईन का इत्तेफाक हुआ सब्ज़वारी में और क्या है जी वो सारे इकट्ठे हुए इमाम भी उनके साथ हुआ। अगर सारे इकट्ठे हुए इमाम उनके साथ हो तो इजमा इन अक़वाल जो उलमा जो इकट्ठे हुए उनकी कोई हैसियत नहीं है। इमाम मौजूद है इसका मतलब क्या है, इजमा की हाजत नहीं है। इमाम तो क्या है जी हुक्म वाक़ई बयान करेगा, इजमा मनकुल क्या है हुक्म ज़नी को बयान करता है। वाज़ेह है मुजमी से यहाँ पर मुराद यानी राय मासूम कशफ कर रहे हैं हाँ अक़वाल के साथ। 15 अक़वाल जमा हो उनमें से 13 का पता है कि मंसूब नसब पता होंगे जी, 3 ऐसे हैं जिनका पता नहीं कौन थे जी। तो हम जिनके बारे में पता नहीं कह सकते हैं, इन मुमकिन है कि इनमें से एक राय इमाम हो। ये हसन खब कमा अन्नहु यज़हर मिम्मन इअ्तज़र अन वजूद अल मुखालिफ बिअन्नहु मालूमुन नसब बिअन्नहु यानी बिअन्न अल मुखालिफ अन्नहु
کیا پتہ کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ انہ استند فی دعوی الاجماع الی العلم بدخولہ علیہ السلام، وہ مستند کیا ہے اس کے دعوی اجماع کا کہ علم اجماع میں کیا ہے امام داخل ہے، یعنی اجماع دخولی کا قائل ہے۔ اسی طرح وممن اعتذر عنہ یعنی ان وجود المخالف بے انقراض عصرہ، عصر یعنی عصر المخالف، کوئی آ کر اجماع کے خلاف دعویٰ کرے اور جو اجماع کا مدعی ہے وہ کہتا ہے کہ جو مخالف ہیں ان کا زمانہ گزر چکا ہے، واضح ہے، ابھی جو موجود ہیں ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہ استند الی قاعدۃ اللطف ہے، کہ اس کے نظر میں کیا ہے جی قاعدہ لطف معتبر، یعنی اجماع لطفی معتبر، کیونکہ اجماع لطف میں کیا ہوتا ہے؟ تمام مجمعین کا اتفاق ہونا چاہیے، تمام زمانے کے مجمعین کا، لیکن وہ جو جن کا زمانہ گزر چکا ہے وہ معلوم ہو چکے ہیں، اگر وہ مخالف ہو تو لا بأس بہ، واضح ہے۔ ہاں ھذا مضافن، ایک طریقہ یہ ہے، یعنی کوئی شخص کیسے پتہ چلے کہ کس اجماع کا قائل ہے، واضح ہے۔ تین طریقے ہم نے بیان کیے۔ طریقہ اول متاخرین کا، ہم نے دیکھا کہ وہ نہ قائد لطف کے قائل ہیں، نہ ملازم عقلی کے قائل ہیں، نہ ملازم عادی کے قائل ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ملازم اتفاقی کے قائل ہیں۔ دوسرا طریقہ، کوئی مخالف اجماع کیا ہے جی اجماع کے مدعی کے خلاف دعویٰ پیش کرے تو یہ جو مدعی اجماع ہے وہ کیا ہے جی اس کے رد میں کہتا ہے کہ جو مخالف ہیں وہ معلوم النسب ہیں، اس سے پتہ چلا کہ اجماع دخول کے حجت کے قائل ہیں۔ تیسرا طریقہ کہ مدعی اجماع کے خلاف کوئی کیا ہے عذر پیش کرتا ہے کہ آپ کے اجماع کے خلاف بہت سارے علماء ہیں، یہ مدعی جواب دیتا ہے کہ جو علماء مخالف ہیں ان کا زمانہ گزر چکا ہے، واضح ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماع احسن قاعدہ لطفی کے کیا ہیں؟ اجماع لطفی کے قائل ہیں۔ ھذا مضافن، طریقہ اول یہ تھا، مضافن الی تصریحاتہم بذالک، یہ طریقہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا بیان میں، اگرچہ عبارت میں بعد میں آیا ہے۔ مضافن یہ کہ خود جو علماء وہ تصریح کرتے ہیں کہ میں کیا ہے جی اجماع فرض کریں خبر واحد منقول جو ہے اجماع خبر واحد کے ذریعے، وہ اگر اسباب لطف ہو تو حجت ہے، دخولی اور فرض کریں کیا ہے جی حدثی حجت نہیں ہے۔ خود صراحت کر کے بتائیں، ہاں صراحت کریں الفاظ کی صورت میں۔ مضافن الی تصریحاتہم بذالک، بذالک یعنی کیا ہے جی دخولی ہے یا کون سا میرے نظر میں، علی ما یشہد بہ مراجعۃ کلماتہم، کہ جس پر کیا ہے جی شہادت اور گواہ مراجعت کلماتہم، ان کے کلمات کی طرف مراجعہ کیا جائے گا، تو وہ کلمات کیا ہے صراحت کرتے ہیں کہ فرض کریں میرے نظر میں اجماع دخولی حجت ہے، مانیں گے کہ اس کے نظر میں یہ ہے۔ دوسرا صراحت کرتا ہے میرے نظر میں کیا ہے اجماع حدثی حجت ہے، تو ہم اسی طرح کیا ہے عمل کریں گے۔ وربما یتفق، یہ کیا ہے چوتھا طریقہ جس کو ہم نے اجماع تشرفی کہا، ربما یتفق لبعض الاحادی وجہ آخر، بعض علماء کچھ علماء ہو سکتے ہیں جن کے لیے وجہ آخر ہو اجماع منقول بخبر واحد کے لیے، اس کی حجت کے لیے، کہ وہ اجماع منقول بخبر واحد کے ذریعے کشف از رائے معصوم کرتے ہیں، نہ قائد لطف، نہ حدث، نہ اجماع دخولی۔ کون سا طریقہ ہے؟ من تشرفی ہی، یہ تشرفی ہے، تشرفی حاکل اجماع، جو اجماع کو حکایت کرتا ہے وہ خود شرف یاب ہوا ہے برؤیتہ علیہ السلام، خود امام کے دیکھنے کا، وَأَخْذِهِ، اور اس سے حاکی نے اخذ کیا ہے الفتویٰ من جنابہ علیہ السلام، خود امام سے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْقُلُ عَنْهُ، لیکن یہ نقل نہیں کرتا عنہ یعنی عن الامام، امام سے نقل نہیں کرتا، ان کی طرف ڈائریکٹ نسبت نہیں دیتا، بل يحكي الاجماع، بلکہ یوں کہتا ہے کہ اجمع العلماء، یوں نہیں کہتا کہ امام نے مجھے اس طرح کہا ہے، اجمع العلماء کہتا ہے۔ کیوں جی؟ لبعض الدواء الاخفاء، کیونکہ امام کا نام نہ لینے کے بعض اسباب و دوائی ہیں، جیسے کہ مثلا تقیہ کا موت ہے، امام کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے، یا مثال کے طور پر کیا ہے جی وہ روایت جو کہتی ہیں کہ اگر غیبت کے زمانے میں کوئی ملاقات اور کیا ہے جی لقاء کی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اب اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملاقات کی ہے تو سب لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے، اس وجہ سے اجماع العلماء کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ امام نے مجھے یوں۔ کیسے پتہ چلے کہ اس اجماع العلماء سے جو ہے اس نے تشرف ہوا ہے؟ یہ تب پتہ چلے گا جب کیا ہے جی یہ اجماع العلماء ایسا مثلا اجماع کی دعویٰ کرے جس پر اکثر لوگوں کا اتفاق اکثر علماء کا نہ ہو، وحید ہو، مثلا نادر موارد ہوں، کیونکہ بالآخر جو شرف یاب ہوا ہے ہم نے کہا کہ وہ ایک دو فرد ہو سکتے ہیں یا تمام قلیل ہو سکتے ہیں، یعنی بے عبارت اخرى یہ اس کا جو اجماع ہوگا یہ اکیلا اجماع ہوگا ٹھیک ہے نا، یعنی ایسا اجماع ہوگا جس میں اغلب علماء مخالف ہوں گے، واضح ہے، جو اس طرح کی دعویٰ کرے گا، واضح ہے۔
تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ شاید اس باب سے اس نے اجماع علماء کی دعویٰ کی ہے کہ یہ خود شرف یاب ہوا ہے، اگرچہ اس کے احتمالات کم ہیں لیکن بعنوان کیا ہے صورت ذکر کیا ہے۔ الامر الثانی انشاءاللہ یاتی وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ